حافظ بلال صاحب جو سمرپاڑا سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنی بات پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون واذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اب کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرات علماء کرام، سامعین نظام، نوجوانان اسلام، عزیز طلباء، آج کا یہ جلسہ بغرض ایصال ثواب صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ اس علاقے کے ہر فرد و بشر، مرد و عورت، بچے جوان بوڑھے، سب کے دل میں بسنے والے اور واقعی طور پر قابل قدر اور نہایت ہی بااخلاق اور ہم سب کے مربی، محسن، کرم فرما، اور اس علاقے میں یہ پدم پور جو 14 محلہ کا علاقہ ہے، اس علاقے میں سب سے پہلے دین کا چراغ جلانے والے، دیا جلانے والے جو شخص ہے، ان کا نام نامی حضرت مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ دوستو، انہوں نے اپنی زندگی میں وہ خدمات کو انجام دیا ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے، اور ہم سب تائید کریں، ہمارے تائید کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ نے جس دیا کو روشن کیا ہے، جو چراغ ہے، جس کو دین کا قلعہ کہا جاتا ہے، یہ مدرسہ عربیہ بدر العلوم ہے۔ دوستو، انہوں نے یہاں دینی، اسلامی اور قرآنی خدمات کے کارخانے کا انعقاد کیا اور اس کو بحسن خوبی چلایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اس سے ہر وہ دینی کام کرنے والے اس بات پہ غور کریں اور احساس کریں، دل کے اندر اس بات کو لیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، چاہے کوئی ان کو کچھ کہے یا نہ کہے، اچھا کہے یا برا کہے، وہ اس کی جگہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، محتاج تعارف نہیں ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے نبی کا یہ الفاظ کہ تم میں سے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، گرچہ مجھے اس حدیث کا شان ورود یا اس کی وضاحت معلوم نہیں ہے، میں صرف الفاظ کو غور کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں۔ تم میں سے مطلب، میں نے کسی عالم سے آج تک اس کی وضاحت میں یہ نہیں سنا کہ یہ کام کرنے والے تھے، یہ کام کرنے والے تھے، یہ کام کرنے والے تھے۔ جب یہ باتیں نہیں ہیں تو تم میں سے مراد یہ ہے کہ تمام تر کام کرنے والے موجود تھے، یعنی قرآن کی خدمت کرنے والے بھی موجود تھے، تزکیہ والے بھی تھے، تصفیہ والے بھی تھے، جہاد والے بھی تھے، جماعت والے بھی تھے، جمعیت والے بھی تھے، تمام کام کرنے والے دین کے موجود تھے۔ آقا نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔
تو جو حضرات قرآن کی خدمت کسی طرح بالواسطہ بلا واسطہ قرآن کی اشاعت میں اس کے تعلیم میں لگے ہوئے ہیں تو انہیں اپنے اندر احساس کمتری کو نکال کر پھینک دینا چاہیے. انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زمانہ کیا کہتا ہے اس کو پرے ہٹ رکھ کر اس کو اپنے دل سے نکال کر مصطفیٰ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے. یعنی نبی جس کو بہتر کہہ دیں اسے کوئی کچھ کہنے دو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے دوستو بزرگو. بے شک آپ کی ذات بقول نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی ذات بہتر ہے. کیا ہے کہ کون کیا کہتا ہے؟ میں شاگرد کو کہہ دوں گا، وہ شاگرد کہہ دیں گے، وہ شاگرد کہہ دیں گے، وہ مقامی بڑے عالم کہہ دیں گے. یہ کون کیا کہتا ہے دوستو بزرگوں؟ سب سے زیادہ وزنی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کی خدمت کرتا ہے کسی طرح بھی، چاہے پڑھائے یا پڑھے، تو وہ بہتر ہے. دوستو بزرگوں بلا شک و شبہ نبی کا فرمان حق ہے اور سچ ہے. ہمیں یقین ہے کہ آپ کی ذات بہتر ہے، نبی نے کہہ دیا. تو انشاءاللہ ہم امید بھی اللہ سے کرتے ہیں. میں ذرا الگ انداز سے کہتا ہوں، میں دوستو بزرگوں اللہ کی ذات سے اور نبی کے فرمان کے مطابق یہ یقین کرتے ہوئے کہتا ہوں اور یہ دعا کروں گا کہ اللہ درجات کو بلند فرمائے. اللہ نے مغفرت تو کر دیا ہوگا، اللہ نے مغفرت کر دیا ہوگا. اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے دوستو بزرگوں، اور امید کرنی چاہیے لازمی طور پر. اب ہم دعا کریں کہ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور اعلیٰ علیین میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے. آمین. دوستو بزرگوں یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں اس وقت آئی ہیں، میں نے گوش گزار کی ہیں. اللہ تعالی حضرت مولانا عبدالستار صاحب کی خدمت کی برکت سے انہوں نے جو ادارہ قائم کیا ہے اس کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی و قوت عطا فرمائے، اور ان کے ارجمن ان کے صاحبزادے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب کو جس طرح وہ اپنے دل کی صفائی کے ساتھ اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہوئے کام کرتے تھے، اللہ ان کو بھی ٹھیک اسی طرح ہماتن ان کے راستے پر چلتے ہوئے اس ادارے کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس ادارے کو اللہ دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور آپ حضرات کا اصل وفاداری یہ ہوگا، ان سے محبت کی علامت اصل یہ ہوگی کہ انہوں نے جو ادارہ بنایا ہے، جو کھڑا ہے آپ کے یہاں دوستو بزرگوں، جو قائم ہے، اس کی تائید ہر حال میں کرنا ہے. دامے درمے سخن ہر اعتبار سے اس کے تعاون کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. انشاءاللہ جیسا کہ مولانا آواز لگاتے تھے ہم تیار رہتے تھے، ٹھیک اسی طرح آج ان کے نائب حضرت مولانا ذوالفقار صاحب جب بھی مدرسے کا کوئی ضرورت پڑے، ضرورت پیش آئے، آپ کو آواز لگائیں. آپ مولانا کے وقت سے زیادہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کا تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ان کے روح کو بھی خوشی ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئیں اور میرے آگے کہی جائیں گی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا